الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں یا تو میں قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی مسئلہ، کوئی آیت، کوئی اس کا ترجمہ اور تشریح لے کے آتا ہوں، تفسیر لے کے آتا ہوں، یا کسی حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ اور اس کی تشریح لے کے آتا ہوں، یا کوئی دینی مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے دنیاوی جس کا دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر میں جو علماء جن کے بہت بڑے بڑے فالورز ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی ہوتی ہے کہ جس کا فیوچر میں یا موجودہ معاشرے میں کوئی غلط اثر پڑ سکے امت مسلمہ پر، تو میں ان کے مسائل کی، ان کی نشاندہی کرتا ہوں، ان کی غلطیوں کی۔ اور میرا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا کہ میں ان علماء پہ یا ان مفکرین پہ یا ان سکالرز پہ صرف تنقید برائے تنقید کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی امت کے نوجوانوں کو اور امت مسلمہ کو بالعموم ان کی یہ غلطیاں دکھائی جائیں، ان بڑے بڑے سکالرز اور مفکرین کی، اور نشاندہی کی جائے تاکہ وہ اس فکر سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی مفکر وہ ساری باتیں درست کرے گا، لیکن ایک بات کوئی ایسی اندر سے کر دے گا کہ جو بات امت مسلمہ کی جو بنیادیں ہیں ان میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کی ساری باتوں کو ہم نے رد کرنا ہے، بالکل ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایسا کرنے کی۔ ہم نے صرف اس بات کو رد کرنا ہے جو امت مسلمہ کی جو بنیادیں ہیں ان میں شگاف ڈالے۔ تو ایسے ہی میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں، اور میرے ہدف تنقید ہیں غامدی صاحب، اور ان کا ایک موقف ہے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک خاتون ایک نامحرم مرد سے مصافحہ کر سکتی ہے اور اسے گلے بھی لگا سکتی ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ تو آئیے پہلے ہم سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ تو پہلے یہ ویڈیو سنیے۔ جی، خاتون نے ایک سوال لکھا ہے کہ I work and at times I have to shake hands with men. Is that allowed? اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے۔ بدکاری کو حرام کرنے کے بعد باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، جیسے عورتوں کو ملنے جلنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، اس سے مقصود ایک ٹرم ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، سد ذریعہ ہوتا ہے۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس طرف لے جانے والا ہو۔ تو سد ذریعہ میں بہت سی باتیں بعض اوقات بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں اس نوعیت کی۔ اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو اس میں بھی کچھ سد ذریعہ کے احکام ہیں جو دیے گئے۔ عورتیں مرد جب بھی ملیں ان کو کچھ آداب سکھا دیے گئے، وہ آداب قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے، یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ایک موقع پر، اور یہ بھی کوئی بہت کبھی حدیث نہیں ہے کہ انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دینی شخصیت کا ایک خاص وقار ہوتا ہے، بہت سے کام ایسے ہیں آپ کریں بالکل جائز ہوں گے، میں کروں تو اچھے نہیں لگیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ بات اتنی سی ہے، یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا، یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا۔ اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے۔ کسی موقع پر مصافحہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو کوئی مذہبی حکم نہ سمجھیے، یہ ایک بالکل ہی کلچرل چیز ہے۔ میں وہاں ملیشیا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کلچرل پہلو سے، ثقافتی پہلو سے بڑا غلبہ ہے مذہب کا، بہت بڑے پیمانے کے اوپر۔ خواتین آپ دیکھیں کہ ان کے بالکل 30% کے قریب چینی رہتے ہیں، ان کا لباس، ان کا سب بالکل مختلف ہے، لیکن بڑی وقار کے ساتھ، اور وہاں ہر لڑکی لڑکا، عورتیں مرد سب مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل کلچرل چیز ہے، اس کو مذہب کا حکم نہیں بنانا چاہیے۔
یہ چیز بڑا کامن ہے کہ جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارے کزنز آپس میں ملتے ہیں، جسٹ شیک ہینڈز تک رہتا نہیں ہے، وہ سعودی اسٹائل کس ہوتا ہے یا حق ہوتا ہے، تو یہ اس تک پہنچ جاتے ہیں. سعودی اسٹائل کس تو ہوا میں ہوتی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے آپ کو؟ وہ میں دیکھتا تھا ہماری بیگم صاحبہ، کچھ ان کا مزاج اس طرح کا، بچوں کو چومتی تھی، وہ میں نے کبھی ان کے ہونٹ گال سے لگتے نہیں دیکھے. اس پہ کیا اعتراض ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے سعودی عرب میں جب لوگ ملتے ہیں عرب، تو عام طور پر وہ ہوائی میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ٹچ نہیں کرنا چاہیے. ممکن حد تک دیکھیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی مذہب کا حکم نہیں ہوتی، یہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں، اور جب تک یہ کلچرل چیزیں رہیں ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس سے آگے کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو پھر آپ بھی جانتے ہیں اصل چیز کیا ہے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو بدکاری کی طرف لے جانے والا، بنیادی بات یہ. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو سد ذریعہ کی ہدایات ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو کی طرف جانے سے روکنے کی ہدایات ہوتی ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. آپ نے فرمایا کہ مثال کے طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، شرمگاہوں پر پیرا بٹھاؤ، عورتیں اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں. یہ سد ذریعہ کے احکام ہے تاکہ کوئی خرابی نہ پیدا ہو سوسائٹی میں. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ان کی خلاف ورزی کرتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ بالکل آخری مرحلے میں بدکاری کی نوبت آنے لگتی ہے تو خدا کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ پیچھے کی خلاف ورزی پر بھی نہیں پوچھے گا، اور اگر یہ ساری خلاف ورزی کرتے کرتے آخری معاملہ بھی ہو گیا تو پھر پیچھے سے پکڑ لیں. تو اس وجہ سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہر آدمی کو اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا اصول یہ ہے. باقی جو اصل میں اسلام میں ممنوع ہے وہ بدکاری ہے. جی لے ناظرین، آپ نے سن لیا، سارا کلپ سن لیا آپ نے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مصافحہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کسی جگہ پہ اس کی ممانعت نہیں آئی. ایک بات انہوں نے کی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ مصافحہ نہ کرو، اور کہیں پہ فرمایا کہ میں مصافحہ نہیں کرتا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تخصص ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ذات کے لیے یہ ممنوع کیا، باقی سب کے لیے یہ جائز ہے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ رسماً مصافحہ جائز ہے. چوتھی بات یہ کی کہ جو حگ کرنا ہے، گلے لگانا، یہ رسماً یہ اس طریقے سے ہوتا ہے سعودی عرب میں یا کسی جگہ پہ بھی کہ کزن ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا تو وہ آپس میں گلے لگا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ رسماً ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. سوال کرنے والے نے کہا کہ وہ سعودی سٹائل کا کس کرتے ہیں، تو غامدی صاحب اس پہ مسکرانے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس میں کون سا لمس ہوتا ہے، کون سا ہونٹ اس کے گال سے مس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کزن یا ایک مرد، کوئی بھی مرد ایک عورت کے ساتھ اس طریقے سے مصافحہ کرے، گلے ملے کہ اس کے رخسار کے پاس اپنے ہونٹ لے جائے لیکن مس نہ کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ غامدی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ اس کلپ کو سنا اور بار بار آپ اس کلپ کو سنیں، اس کی ڈسکرپشن میں اندر ڈال دوں گا، آپ وہاں سے بھی سنیں اس کو. تو غامدی صاحب یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسماً ساری چیزیں رسماً کوئی حرج نہیں ہے. اب غامدی صاحب کا جب یہ کلپ جو ہے یہ وائرل ہوا تو اس پر احسن الیاس صاحب ہیں، ان کا اور غامدی صاحب کا ایک سوال و جواب کا کلپ بنا ہوا ہے، جو غالباً علماء کے اعتراضات کے بعد جو ہے وہ یہ انہوں نے کلپ بنایا، احسن اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب نے. میں آپ کے سامنے وہ کلپ بھی پیش کرتا ہوں. اور اس کلپ میں انہوں نے سٹارٹ میں شروع میں جو سعودی عرب کے اندر مصافحہ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب میں گیا اور سعودی عرب کی خواتین جو سرکاری آفیسرز تھیں یا وزراء تھیں یا جو بھی تھیں،
उन्होंने बारी बारी आके डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफा किया, उसका क्लिप भी उसके स्टार्ट में है। यानी गांधी साहब का वो क्लिप स्टार्ट में लगाने का मतलब ये है कि ये बातें रस्मन हैं, इनका कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्लिप सुने आप गांधी साहब का। उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। मोहम्मद सुलेमान, ठीक है तुम सऊदीया को तरक्की दो, लेकिन ये तरक्की तो ना करो। उसने भी लाइन में वो मर्द औरत खड़े किए हुए थे, एक एक आके जो है ना वो ट्रम्प के साथ मुसाफा कर रही है। الرئيس دونالد ترامب حاضر وموجود في هذه المباحثات. الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة السعودية في واشنطن، والتي يشير إليها الآن ترامب في هذه الصور المباشرة. كانت مباحثات الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة السعودية في واشنطن، والتي يشير إليها الآن. ویسے علماء کا یہ آپ کے ایک اطلاقی نقطہ نظر پہ اعتراض سامنے آیا کہ دین کے اس مجموعی فریم کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ نے جس چیز پر ہمیشہ عمل کیا، اس معاملے میں آپ نے ایک مختلف رائے دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ میں کچھ روایتیں مختصر پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 1866 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے عہد لیتے تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے بیعت لے لیتے تھے ان سے۔ اسی طرح یہ امیمہ کی ایک روایت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے مسافہ کیا ہو، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ قول ہے کہ انا لا اسافر النساء۔ تو سوال یہ ہے علماء کا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا رسمی مسافہ کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں کیا جا سکتا ہے۔ تو جو مذہب کا پورا مزاج، رسول اللہ کا پورا اسوہ، اس سب کے برخلاف اس معاملے میں برائی کیا تعویذ ہے مذہب کا پورا مزاج، وہ کہاں سے معلوم ہو؟ یعنی رسالت میں آپ سے کسی نے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ مسافر نہ کیا کرو، نہیں آپ کو روایت اس طرح کی تلقین تو نہیں، خود کہا میں نہیں کرتا، تو خود جب نہیں کیا تو پھر تو اس سے میں تلقین کیا ہوں؟ رسالت میں آپ سے اپنے بارے میں کوئی بات کہیں گے، مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں اور میں یہ کہوں کہ دیکھیے میں اس طرح کی شاعری نہیں سنتا، اس سے آپ ساری دنیا کے لیے ممانعت بخش کر لیں۔ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اگر اپنے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو کیا کسی اصول کو بیان کیا، کسی قاعدے کو بیان کیا ہے، یا اپنے کسی تشریح کو واضح فرمایا ہے۔ ہم دیکھ چکے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے خصوصی احکام وہ ہماری مائیں قرار دے دی گئی، ان کے ساتھ نکاح ممنوع کر دیا گیا، آپ کے لیے خصوصی احکام، یہ خواتین ہیں ان سے آپ نکاح کریں، ان سے نکاح کر لینے کے بعد انہیں طلاق بھی نہیں دے سکتے، ان کی جگہ دوسری خواتین نہیں لا سکتے۔ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی مسافر سے کہیں نہیں روکا، یعنی پورا ذخیرہ دین کا اس سے خالی ہے۔ اب میں پھر واضح کر دوں، جس وقت آپ کسی برے خیال کے مطابق کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اس سے قرآن روکتے ہیں۔ Don't buy another pair of glasses until you've seen what this new invention can do. These self-adjustable glasses are taking the world by storm. They let you achieve a perfect 20/20 vision at any distance, which means برے خیال کے مطابق کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اس سے قرآن روکتے ہیں۔ یعنی ہاتھ لگانا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو بیٹھنے سے کیوں منع کر دیا؟ یہ سمجھ لیجیے اس بات کو بڑی اچھی طرح، یعنی کوئی آدمی یہ نہ کہے، اس کو حضور نے واضح کیا کہ آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں۔ یہ وہ کون سی آنکھیں ہیں اور کون سے ہاتھ ہیں، ہر آدمی اس سے واقف ہوتا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ یعنی آدمی کو اپنی آنکھوں پر بھی پہرا بٹھانا چاہیے، ہاتھوں پر بھی پہرا بٹھانا چاہیے۔ رسمی مسافر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ملتے ہیں تو مختلف تہذیبوں میں مختلف روایات ہیں۔ عربوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پیسہ لیتے ہیں باقاعدہ، بہت سی جگہوں کے اوپر ذرا سا قریب کر کے آپ حق کرنا کہتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، یہ رسمی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کسی رسمی چیز سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہوتی۔ مختلف تہذیبوں میں یہ رہے گا، آپ نے اپنے بارے میں یہ احتیاط کی، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ بیعت کرتے وقت عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لیں گے تو یہ محض رسمی مسافر نہیں ہوگا، ایک لمبے عرصے تک یعنی چند منٹ تک آپ ہاتھ کو ہاتھ میں تھامے رکھیں گے، کل کو کوئی عورت کو مت لگا دیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ سورہ احزاب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح ہدف بنایا گیا ہے۔ ایک عالم، ایک فقیر، ایک لیڈر اور سب سے بڑھ کر خدا کا پیغمبر، اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ اس میں بہت سی ایسی پابندیاں ہیں جو ہم اپنے اوپر عائد کرتے ہیں،
مثلا میں نے ایک زمانے میں یہ کہا کہ اساتذہ اپنی شاگردوں سے شادیاں نہ رچایا کریں. بھائی کو یہاں کی بات ممنوع تھا. کوئی استاد اگر اپنی شاگرد سے شادی کر لے حرام تھا یہ نہیں. در حقیقت اس سے بھی اعتماد مجروح ہوتا ہے. جو بچیاں بھیجی جاتی ہے اور عام طور پر اس اعتماد کے ساتھ جاتی ہے کہ ہمیں ایک پاک کسی شخص کو ملے. تو یہ چیز پیغمبر کو بھی اپیل کی. تو آپ نے بالکل درست کیا بات کو کہ اللہ ساتھیوں کے ساتھ اس طریقے سے گویا اپنے آپ کو ہر تہمت سے بچانا چاہیے اور یہ آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے. یعنی یہ آپ سب کے مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کیونکہ ایک حساس مسئلہ ہے مسلمان خواتین کے یہاں. آپ کی کہنے سے مراد یہ ہے کہ رسمی مسافر کا مطلب ہے اس ہم دیکھتے ہیں ملکہ الزبتھ سے کوئی ملنے گیا تو آپ نے ہاتھ آئی کی اور ہاتھ ملا لیا. وزیر اعظم سے ملتی ہیں خواتین اور یہ کہ کسی خاتون کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جانا اس میں دونوں میں اس کو آپ بھی ممنوع قرار دیں. میں نے تو عرض کیا ہے جی کہ وہ جو ہاتھ ملانا ہے اس پر تو حضور نے فرمایا کہ وہ بدکاری ہے. اس کو میں کیسے جائز کروں؟ یہ رسمی چیز ہے. ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ ملا لیا اس طرح سے. اور آپ بھی جانتے ہیں آپ کا دل بھی جانتا ہے آپ کا ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس طرح کی رسمی چیزوں کو دین میں نہیں ہوگا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خاص طور پر بیعت کر کے وہ بیعت مسافر ہی نہیں رہتا. اس میں آپ کچھ منٹوں تک ہاتھ میں ہاتھ لیے رہتے ہیں. تو یہ چیز بہت قیمتوں کا باعث بن سکتی ہے. کوئی منافق خاتون ہی اس میں ہنگامہ برپا کر دیتی پھر کیا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی اور یہ بالکل درست نہیں. ایسا ہی کرنا چاہیے تھا آپ کو. اس کے نتیجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ ہر طرح کی تہمتوں سے پالا کر رہا ہے. اور الحمدللہ تو یہی چیز ہے جو مطلوب بھی تھی. آپ نے دیکھا ہے سورہ احزاب میں کیا صورت پیدا کر دی. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے معاملے میں کیا چیز کر ڈالی گئی. وہ منافقین جو شب و روز انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خدا کے پیغمبر کے یہاں سے رکھنا ہم تلاش کریں ان کے لیے تو یہ بہترین موقع بن جاتا. اس کو پیش نظر رکھ کر آپ نے اپنے بارے میں یہ طے کر لیا اور اس میں سارا جو ہے انا پر انا لاؤ ساتھ میں نہیں کرتا. میں نہیں کرتا. اگر آپ نے روکنا ہوتا تو آپ سب کو کہتے کہ لا تو ساتھ میں ساتھ اور اسے مسافہ نہ کیا کرو. جب آپ یہ بتا رہے ہیں آپ کو خلوت میں نہ بیٹھا کرو. جب یہ بتا رہے ہیں کہ زیوروں کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہ اختیار کیا کرو تو یہ بتانے میں کیا معنی سمجھ میں رسمی چیزیں بالکل الگ ہیں. لیکن اگر خرابی ہو ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں آپ کی استاد کوئی خاتون ہے یا استاد کوئی مرد ہے اور کوئی خاتون اس سے پڑھ رہی ہے یہ دیکھنا بات کرنا بالکل اور ہے اور وہ بدنظری بالکل اور چیز ہے. تو جس طرح بدنظری ممنوع ہے اسی طرح وہ لمس بھی ممنوع ہے جس کا نتیجہ بدکاری کے جذبات میں بات چلے جاتا ہے. وہ بالکل ممنوع ہے. یہ رسمی چیز ہے. میرے نزدیک اس سے بالکل نہیں روکا گیا. دین کا پورا ذخیرہ اس سے خالی. ایک ضمنی چیز کی وضاحت کر دیا آپ سے. جب مسلمان خاتون مغرب ممالک میں آتی ہے کوئی قریق ہے اس کا یہ کوئی جاننے والا ہے اس طریقے سے ہاتھ ملانا تو سمجھ میں آتا ہے رسم میں. یہ جو گلے ملنا ہے یا سینی طور پہ حق کرنا ہے یا گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے اس میں تو یہ رکاوٹ ہے نا کہ چونکہ شرمگاہ چھپانا بھی ہے اس کو کسی سے ٹچ بھی نہ ہو تو اس میں تو ایک طریقے سے اتصال ہو رہا ہوتا ہے. آپ کسی سے گلے ملتے ہیں تو اس سے تو ہم روکیں گے نا. دیکھیے جو آپ کے یہاں اچھی روایات ہیں ان کو آپ قائم رکھیں. لیکن اگر فرض کر دیجیے کسی جگہ آپ گئے ہیں آپ کے مخاطب کو پتہ نہیں ہے ایک رسمی سے معاملہ ہو گیا ہے تو بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی دونوں چیزوں میں توازن رکھنا چاہیے. آہستہ آہستہ جب آپ کی تہذیب سے آپ کے معاملات سے لوگ واقف ہوں گے تو خود ہی فاصلہ قائم کر لیتے ہیں. ٹھیک اچھی بات ہے کہ آپ کو فاصلہ قائم کریں. لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں رسمیات کی حد تک مقبول ہے. احتیاط کریں اچھی بات ہے لیکن یہ رسمیات کی حد تک مقبول نہیں ہے. جب ان میں بڑے راستے کی طرف قدم بڑھتا ہے تو پھر آپ اللہ کے سامنے بھی جواب دیں ہیں اور پھر آپ کو بہرحال یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ آپ کے ہی واقف ہیں. Hoy le tengo con cosas chulas que encontré para él. Vamos con esta primera herramienta. Viene en esta caja, es súper chula. पिछला वीडियो बड़े खतरनाक तरीके से वायरल किया पाकिस्तान जी नाज़रीन आपने ये सारी वीडियो समाप्त कर ली. अब हम इस पे तबसरा करते हैं आहिस्ता आहिस्ता. आसन रियाज साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात कर रहे हैं. जो सारा नतीजा निकलता है गामदी साहब की इस गुफ्तगू का, गामदी साहब कहते हैं कि रस्मन मुसाफा जायज़ है और जो है इससे आगे बढ़ना जो है वो सही नहीं है. यानी रस्मन मुसाफा कर सकते हैं लेकिन जो लंबा मुसाफा है ना
وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تخصص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے یہ جو مصافحہ ہے اس سے ممنوع فرمایا کہ لا اصافح النساء، کہ میں نہیں مصافحہ کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ملائیشیا کی مثالیں دیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رسماً گلے ملنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور احادیث میں جو ممانعت آئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، مستثنیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چند باتیں انہوں نے کی، چند پوائنٹ تھے ان کے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں عورت کے لمس کی یا عورت کو دیکھنے کی ممانعت آئی ہے وہ بدکاری والی نظر یا بدکاری والے لمس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہ پوچھتا ہوں غامدی صاحب سے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کس جگہ پہ کون سے مفسر نے لکھا ہے یا کون سے صحابی نے لکھا ہے کہ یہ جو لمس کی بات ہو رہی ہے یہ بدکاری والے لمس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نظر اور بدکاری کو ایک ہی معنی میں لے رہے ہیں، یہ کیسے ہو؟ نظر ایک الگ چیز ہے، نظر جو ہوتی ہے اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، لمس پہ انسان کا کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نظر کو اور لمس کو ایک ہی کیٹیگری میں کیوں لے رہے ہیں؟ دو باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ ان کی غلط ثابت ہوئی نا کہ قرآن مجید میں لمس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور لمس کی بات ہو رہی ہے یا جو بھی یعنی دیکھنے کی ممانعت ہو رہی ہے وہ بدکاری کے نظر سے، تو لمس کوئی بھی ہے وہ منع ہے۔ احادیث میں بھی ممانعت آئی ہے لمس کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے سر میں سریا جو ہے وہ گھونپ دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ لمس کرے، یعنی اس کو ہاتھ لگائے، وہ کسی عورت کے ساتھ اپنا ہاتھ چھوئے۔ تو یہاں بدکاری کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بدکاری کی بات کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا اصافح النساء، کہ میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی جگہ پہ نہیں فرمایا کہ میں عورتوں کے ساتھ جب بیعت کے لیے عورتیں ہاتھ بڑھاتی ہیں تو میں اس وقت مصافحہ نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ بھی مصافحہ نہیں کیا، یعنی بیعت کے لیے مصافحہ اور چیز ہے اور ویسے مصافحہ کرنا اور چیز ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی عورت کے ساتھ مصافحہ کیا ہو، یعنی وہاں بیعت کا ذکر نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ کبھی مصافحہ نہیں کیا۔ تو وہ غامدی صاحب بیعت والے مصافحے کو اور عام مصافحے کو گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جو اصحابیات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ کبھی بھی مصافحہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غامدی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیعت والے مصافحے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک جگہ پہ آسن الیاس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب یہ جو ہے یہ آپ کا جو نظریہ ہے، یہ جو تعبیر ہے، یہ مذہب کے پورے مزاج کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور غامدی صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ مذہب کا مزاج ہے؟ یعنی عورت کی حیا، عورت کی شرم، عورت کا مرد سے مصافحہ نہ کرنا، یہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ یہ مذہب کا مزاج ہے؟ تو غامدی صاحب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مذہب کا مزاج ہے کہ نہیں۔ سورہ نور کو اٹھائیے اور اس کے بعد آپ اٹھا لیں جناب سورہ احزاب کو۔ تو سورہ نور اور سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو چند چیزیں بتائی ہیں سد ذریعہ، جس کا غامدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ سد ذریعہ جو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں کیا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر ارشاد فرمایا ولا یدنین زینتہن، کہ وہ جو ہے اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا ولا یدنین زینتہن، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تیسری جگہ پہ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی جو چادریں ہیں وہ اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ ان کی زینت چھپ جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں بھی زینت چھپانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا
ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ وہ اپنے پاؤں کو اس طریقے سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی جو پوشیدہ زینت ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، یہ 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے زینت کی بات کی، زینت چھپانے کی. اس کے بعد 5ویں جگہ پہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں بند رہو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جس طرح جاہلیت کے دور میں عورتیں اپنی زینت کو دکھاتی پھرتی تھیں، خوبصورتی دکھاتی پھرتی تھیں، ایسے اب آپ اپنی زینتیں نہ دکھاؤ، اپنی خوبصورتیاں نہ دکھاؤ. اس کے بعد 6ٹھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے. اور صرف ازواج کی بات نہیں کی، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے. اب قوم کی ساری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا کہ یہ حکم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن ہیں ان کی عورتوں کو بھی یہ حکم دیجیے. اب یہ ساری عورتوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور تمام مومنوں کی بیویاں جو ہیں وہ سارے اس میں آ جاتی ہیں. فرمایا کہ یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں. اس لیے ڈال لیں تاکہ ان کی زینت چھپ جائے. اب میں گامدی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ گامدی صاحب، اللہ تعالیٰ نے 6 جگہ پہ قرآن مجید میں عورتوں کو زینت چھپانے کا آرڈر دیا، 6 جگہ پہ. وہ 6 جگہ میں نے آپ کو وضاحت سے بتا دی ہیں. اور آپ کا شوق ہے گامدی صاحب تو آپ سورہ احزاب کا مطالعہ کر لیں اور سورہ نور کا مطالعہ کر لیں. اور جو میرے سننے والے ہیں، ویورز جو ہیں، اور جو گامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ گامدی صاحب کے اس جو رائے ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے میں بیٹیوں سے خاص طور پہ عرض کروں گا، یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے، اور دوسری تمام خواتین سے، کہ اپنا ہاتھ کسی نامحرم کے ہاتھ میں دینے سے پہلے گامدی صاحب کی یہ جو رائے ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے آپ سورہ نور کا مطالعہ کریں اور سورہ احزاب کا مطالعہ کریں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 جگہ پہ ممانعت کی ہے کہ عورتوں اپنی زینت نہ چھپاؤ. 6 جگہ پہ قرآن زینت واضح کرنے سے، زینت دکھانے سے، خوبصورتی اپنا حسن دکھانے سے منع کر رہا ہے 6 جگہ پہ. اور ہاتھ کیا ہے؟ عورت کے ہاتھ کیا ہیں؟ عورت کی زینت ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ کیا ہے؟ زینت ہے. اور چہرہ کیا ہے؟ یہ عورت کی زینت ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اپنی زینت کو چھپاؤ. اور ہاتھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے زینت کہا اور چہرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے زینت کہا، اور کہا کہ جو نہ چھپ سکے، یعنی مجبوری ہو کہ نہ چھپ سکے، کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ اوڑھنی سے باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی حرج نہیں اس کا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ کو بھی زینت کہہ رہا ہے، چہرے کو بھی زینت کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زینت کو چھپا کے رکھو. تو آپ کیا کر رہے ہیں گامدی صاحب؟ آپ اپنی قوم کی بیٹیوں کو، اپنی اسٹوڈنٹس کو، اور یونیورسٹی کی طالبات کو، اور پوری امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ جس زینت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپانے کا آرڈر دیا ہے وہ زینت جو ہے آپ نامحرم کے ہاتھ میں پکڑا دو. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. میں آپ کی سوچ پہ مجھے ہو رہا ہے، یعنی کہ دکھ ہو رہا ہے گامدی صاحب، کہ 6 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا مسلمانوں کی عورتوں کو کہ اپنی زینت کو چھپائیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اور گامدی صاحب آپ اپنی قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اپنی زینت نامحرم کے حوالے کر دو، نامحرم کے ہاتھ میں دے دو. ٹھیک ہے جی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسمن ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ رسمن ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ رسمیں کس لیے ہوتی ہیں؟ رسمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہیں. رسم سے جذباتی تعلق شو ہوتا ہے کہ جذباتی تعلق ہے، وگرنہ رسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسم جذبات کے اظہار کے لیے ہوتی ہے، اور جذبات سے ہی انسان بہکتا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ رسمن جائز ہے اور رسم کے علاوہ صحیح نہیں ہے؟ پھر آپ
کہہ رہے ہیں کہ رسمن جائز ہے، پھر آپ کہتے ہیں رسمن گلے بھی مل سکتی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں رسمن سعودی کس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے وہ ہوا میں ہوتی ہے. تو آپ اسی طریقے سے اپنی جو قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کو آپ گمراہی کی طرف آہستہ آہستہ لے جا رہے ہیں. پہلے مصافحہ کریں گی، پھر وہ گلے ملیں گی، اس کے بعد پھر جب ہوگا وہ دوبارہ پھر مصافحہ ہوگا، پھر دوبارہ گلے ملنا ہوگا. اور غامدی صاحب یہ جو بیٹیاں یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہے، اور جو مخلوط پارٹیوں میں جاتی ہیں، مجھے غامدی صاحب یہ بتائیں وہاں کون ہے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا؟ جب آپ نے اجازت دے دی، آپ نے کہہ دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اب وہ مصافحہ کریں گی، ٹھیک ہے، اور پھر غامدی صاحب آپ اس پر موجود نہیں ہوں گے، دیکھنے والے وہ لمبے لمبے مصافحے بھی کریں گی، وہ بدکاری کی طرف جائیں گی. اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں مصافحہ کرنا ہے لیکن بدکاری کی طرف نہیں جانا، یعنی آپ ایک راستہ کھول رہے ہیں، آپ راستہ کھول رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے بدکاری کا، یہاں سے بدکاری شروع ہونی ہے، اس دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ لیکن بدکاری کرنی نہیں ہے، بدکاری کرنی نہیں ہے. تو غامدی صاحب یہ آپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، قرآن مجید فرقان حمید کی غلط تشریح کی ہے. اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تخصص ہے، یہ مستثنیات میں سے ہے، بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ، کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس اس کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تخصصات جو ہیں وہ محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے، جتنے ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، سب نے بتا دیے ہوئے ہیں کہ اس چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تخصص ہے، یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، امت نے نہیں کرنا، یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، امت نے نہیں کرنا. آپ نے بھی اپنے ویڈیو میں ان چیزوں کا بتایا ہے، جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ 4 سے زیادہ ہیں، بیک وقت 4 سے زیادہ ہیں، وہ اختلاف ہے 9 ہیں یا 13 ہیں، جتنی بھی ہیں وہ 4 سے زیادہ ہیں. اور یہ آپ کا اختصاص ہے، یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے کہ امت آپ کی اس سنت میں عمل نہیں کر سکتی. تو جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت میں عمل نہیں کر سکتی، اس طرح کے جتنے بھی مستثنیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محدثین نے، شارحین نے، مفسرین نے وہ سارے کے سارے ذکر کر دیے ہیں، لیکن ان میں مصافحہ شامل نہیں ہے، اور 1400 سال تک مصافحہ اس میں شامل نہیں تھا. اور یہ غامدی صاحب آج آپ 1400 سال بعد آج آپ امت کی بیٹیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو بدکاری کے راستے کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ جب وہ مصافحہ کریں گی تو لازمی بات ہے کہ جو مرد ہے جس کے ساتھ مصافحہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جب ہاتھ میں ہاتھ دیں گی تو ضروری نہیں ہوگا کہ 1 سیکنڈ کا مصافحہ ہوگا، وہ 1 سیکنڈ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہیں وہ جو ہے وہ تو پھر اس کو مذاق بنائیں گے اور وہ اور طریقوں سے آگے جائیں گے. تو کیوں آپ بدکاری کا راستہ کھول رہے ہیں؟ آپ اپنی نوجوان نسل کے لڑکے لڑکیوں کے لیے اور امت کی نوجوان نسل کے لیے کیوں بدکاری کا راستہ کھول رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے موقف پہ دھیان دیں، اپنے اس مسئلے سے رجوع کریں. ساری امت کا اجماع ہے اس بات پہ، 1400 سال تک اجماع رہا ہے کہ کوئی خاتون کسی غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، مصافحہ نہیں کر سکتی. ساری امت کا اجماع ہے، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، تمام ائمہ کا اجماع ہے اس بات پہ. ایک غامدی صاحب آپ واحد ہیں جو یہ 20ویں صدی میں مفکر پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساری امت ایک طرف اور اکیلا غامدی ایک طرف. کس وجہ سے؟ صرف اور صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے، صرف اور صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی آپ کا کوئی فائدہ ہے، نہ ان لڑکے لڑکیوں کو کوئی فائدہ ہے، صرف گمراہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور جس زینت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چھپاؤ، آپ کہہ رہے ہیں جی وہ زینت جو ہے وہ غیر مرد کے جو نامحرم ہے اس کے ہاتھ میں دے دو. تو حاضرین محترم، ناظرین محترم، آج کے اس ولاگ سے پتہ چل گیا کہ غامدی صاحب کے تمام نظریات اور غامدی صاحب کے تمام افکار، غامدی صاحب کے تمام نقطۂ نظر درست نہیں ہوتے. وہ بھی انسان ہیں،
انسان سے غلطی بھی صادر ہو جاتی ہے، ممکن ہے غلطی بھی، اور یہاں بھی ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ان کی جو غلطی ہے، اب آپ کیا کریں، آپ ان کی اس جو فکر ہے اس پر نہ عمل کریں، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اور جو وہ ملائیشیا کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ان کی بالکل درست ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں مطلب کہ میرا 2-3 دفعہ جانا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں بھی عورتیں جو ہیں وہ مصافحہ کرتی ہیں، بلوچستان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں مصافحہ کرتی ہیں، لیکن غامدی صاحب وہاں تو میں نے عورتوں کو رسماً مردوں سے گلے ملتے بھی دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں، جیسے مرد ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، 3 دفعہ گلے ملتے ہیں، دائیں بائیں پھر دائیں، ایسے ہی خواتین بھی دونوں ہاتھ جو ہیں وہ مردوں کی کمر میں ڈال کے باقاعدہ معانقہ کرتی ہیں، جیسے مرد مرد کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں ایسے ہی وہ معانقہ کرتے ہیں، اور وہ سارا رسماً ہوتا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے اور یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، باقی کنٹریز کا پتہ نہیں ہے، لیکن پنجاب میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جو ہے، ایک حاجن جو ہے وہ حج کر کے آئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں کا ایک بندہ تھا، اسے ملنے کے لیے گیا، مبارکباد دینے کے لیے گیا، اور وہ حاجن صاحبہ جو ہیں اس کے ساتھ 3 دفعہ معانقہ کیا، 3 دفعہ معانقہ کیا دائیں بائیں، اور وہ حج سارا ادھر ہی فنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حاجی صاحب جو ہے وہ حج کر کے آئے ہیں، کوئی عورت ان سے ملنے کے لیے گئی ہے تو وہ اس کے ساتھ 3 دفعہ معانقہ کر رہی ہیں، دائیں بائیں پھر دائیں۔ مصافحہ تو پیچھے رہ گیا، معانقے ہو رہے ہیں، اور کس لیے ہو رہے ہیں جی؟ رسمن۔ اور یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں غامدی صاحب؟ یہ صرف اور صرف آپ جیسے جو مفکرین ہیں، جب وہ عوام الناس کو، جب وہ جو ہے وہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو، خواتین کو، مرد و زن کو اس طرح کی چھوٹ دے دیں گے اور بے راہ روی کی طرف جو ہے ان کو لگا دیں گے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پھر جو ہے جس راستے پہ آپ لگائیں گے، امت جو ہے آگے راستہ خود اختیار کر لے گی بدکاری کا۔ آپ نے صرف کہا جی رسماً 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا مصافحہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اب جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے تو نہیں کہنا جی غامدی صاحب نے تو 1 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کے مصافحے کی اجازت دی ہے، بالکل انہوں نے اس بات پہ نہیں آنا، انہوں نے صرف آپ کی اس بات کو لینا ہے کہ غامدی صاحب نے کہہ دیا جی مصافحہ جائز ہے اس لیے ہم مصافحہ کر رہے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ 1 دفعہ ہو، وہ 2 دفعہ ہو، وہ 3 دفعہ ہو دن میں، وہ بار بار ہو، تو جتنی دفعہ اٹریکشن ہوگی کیا ہوگا؟ بدکاری کے راستے زیادہ کھلیں گے، بے حیائی کے راستے زیادہ کھلیں گے۔ اچھا یہ جو آپ نے ملائیشیا کی بات کی، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ مصافحہ ہوتا ہے، معانقہ ہوتا ہے، تو غامدی صاحب کچھ چیزیں رسموں میں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو اس سے بھی آگے ہیں، تو کیا وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ رسماً ساری چیزیں ہیں، یہ رسماً ہے تو یہ ساری چیزیں جائز ہو گئیں؟ بالکل نہیں۔ ہم رسم کو دیکھیں گے کہ یہ قرآن و سنت کے حق میں ہے، یعنی قرآن و سنت رسم کے حق میں ہے، تب وہ رسم جو ہے اس پہ عمل کرنا جائز ہے۔ اگر قرآن و سنت اس کے خلاف ہیں تو وہ رسم جائے بھاڑ میں، ہمارے جوتے کی نوک پہ وہ رسم ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسم الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ نہیں غامدی صاحب، رسم دین کے تابع ہے، دین رسم کے تابع نہیں ہے۔ تو میرا اس ولاگ کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ میں غامدی صاحب پر بلا وجہ بے جا تنقید کروں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ غامدی صاحب ایک دفعہ دوبارہ اپنے موقف کو ریوائز کریں اور اپنے اس موقف سے رجوع کریں، اور امت مسلمہ اور جو ان کے فالورز ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے گمراہی کا باعث نہ بنے۔ اور رہ گئے باقی لوگ جو ان کے فالورز اور ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا اور ان کے سننے والوں سے کہ آپ اپنا ایمان بالکل نہ خراب کیجئے گا غامدی صاحب کو سن کے۔ غامدی صاحب کا یہ موقف بالکل قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے، اجماع امت کے بھی خلاف ہے، چاہے آپ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، یا آپ قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں، سمجھ کے چلنے والے ہیں، تو یہ ہر موقف کے خلاف ہے غامدی صاحب کا موقف۔ تو آپ نے اس موقف پہ غامدی صاحب کی پیروی نہیں کرنی، ان کے اس موقف پہ نہیں چلنا، بلکہ آپ نے ان کا رد کرنا ہے، اور آپ نے
ادھر جا کے بھی یہ کمنٹ کرنا ہے کہ گامدی صاحب یہ آپ کا موقف غلط ہے، اور اس ویڈیو کے اندر بھی آپ نے یہ کمنٹ کرنا ہے کہ گامدی صاحب کا یہ موقف غلط ہے، اور ہمارا موقف جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید نے ہمیں حیا کی تلقین کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا انا اصافح النساء، یہ صرف آپ کے لیے نہیں تھا بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم جو ہے یہ قرآن پاک نے فرمایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ، اور جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں خود ہم نے اس سے رک جانا ہے، اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہم نے وہ کرنا ہے، الا یہ کہ وہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ تو گامدی صاحب یہ خود بھی دھوکہ کھا رہے ہیں اور امت مسلمہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے کہ عورت سے مصافحہ نہ کرنا، بلکہ یہ بات ساری امت کے لیے ہے، اور تمام امت کا اس پہ امت نے بحث کی ہے، تابعین نے بحث کی ہے، تبع تابعین نے بحث کی ہے، ائمہ مجتہدین نے بحث کی ہے، اور انہوں نے یہی موقف اپنایا ہے کہ ایک عورت مرد سے مصافحہ نہیں کر سکتی، ایک عورت ایک مرد کے ساتھ کچھ چھو بھی نہیں سکتی، ٹچ بھی نہیں کر سکتی، ہاں یہ الا یہ کہ وہ جو ہے وہ محرم ہو، بھائی ہو، باپ ہو، خالہ ہو، پھپھی ہو، یعنی جو محرمات ہیں قرآن پاک کی سب کا ذکر ہے، سورہ نساء کے اندر ہی ذکر ہے، تو آپ ان کے ساتھ مصافحہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ مصافحہ نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہ موقف ثابت ہو گیا، اور مجھے امید ہے کہ میری قوم کی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اور میری قوم کے جو نوجوان ہیں وہ اس بات پر عمل کریں گے، اور مرد و زن آپس میں خلط ملط نہیں ہوں گے اور مصافحہ نہیں کریں گے، گلے سے نہیں لگائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔